اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اور عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہمارا درس تاریخ اہل بیت عنوان کے تحت چل رہا ہے اور اس میں 10ویں امام کا ذکر چل رہا تھا۔ خلافت عباسیہ کا ایک خاکہ آپ کے حوالے کیا، اور اب میں آج گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں سب سے پہلے امام علی نقی علیہ السلام کے ہم عصر خلفاء کا۔ امام علی نقی علیہ السلام جن خلفاء بنی عباس کے ہم عصر رہے ہیں وہ 5 خلفاء ہیں۔ البتہ میں 5 خلفاء ان کی امامت کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، ورنہ زندگی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مأمون کو اگر آپ شامل کر لیں جو امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے امامت میں نہ تھا لیکن آپ کی زندگی میں تھا، تو 6 خلیفہ بن جائیں گے۔ یعنی آپ کی ولادت جو ہوتی ہے سن 212 ہجری میں ہوتی ہے۔ تاریخ کا درس ہے، مجھے تاریخ کا ذکر کرنا ہی ہوگا اور آپ کو تاریخ کو یاد کرنا ہی ہوگا، اس لیے کہ جب درس تاریخ پڑھ رہے ہیں تو تاریخ کو صرف کہانی کے طریقے سے نہیں سننا ہے، بلکہ تاریخ کو تحلیل کے ساتھ سننا ہے۔ اور جب تحلیل کرنا چاہیں گے آپ تو جب تک حالات کو زمانے اور تاریخ کے ساتھ ساتھ ذہن میں رکھیں گے تب تک تحلیل نہیں کر سکتے، آپ تاریخ کی تجزیہ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، کون کس زمانے میں تھا، کس صدی میں تھا، کس سن میں تھا، اس کے اعتبار سے آپ حالات زمانہ کا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ان تاریخوں کو جو میں بتا رہا ہوں آپ لوگ نوٹ کرتی جائیے اور کاپیوں میں لکھتی چلی جائیے، اور آپ سے امتحان میں انشاءاللہ جب سوال بنے گا تو سوال اس طریقے سے ہوگا کہ اس میں آپ کو تاریخوں کا ذکر کرنا پڑے گا۔ تاریخ یاد کرنا سخت ہے، تاریخ کے اساتذہ سے بہت محبت کرتے ہیں طلاب اور اسٹوڈنٹ، لیکن جب وہ سن پوچھ لیتے ہیں امتحان میں تو وہی اساتذہ جو ہیں وہ اچھے نہیں لگتے ہیں۔ مگر ہاں، آپ کو ذہنی طور پہ آمادہ رہنا ہے، جب تاریخ کا درس ہے تو آپ کو تاریخ یاد کرنی پڑے گی۔ اب آ جائیے حکام کی میں بات کر رہا تھا۔ امام علی نقی کی ولادت چونکہ 212 ہجری ہے اور 218 ہجری میں امام علی 218 ہجری تک مأمون کی حکومت ہے۔ 220 ہجری میں امام تقی شہید کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو امام محمد تقی کی جو شہادت ہے وہ معتصم کے زمانے میں 218 سے لے کے 227 تک معتصم کی حکومت ہے۔ ابھی آپ کی امامت شروع ہوگی 220 میں، تو جو 212 سے 220 ہجری تک کا عرصہ گزارا ہے امام علی نقی نے وہ مأمون کا دور ہے 218 تک۔ ٹھیک ہے، مأمون آپ کے زمانے امامت کا خلیفہ نہیں، لہٰذا ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا اور 5 خلفاء کو بتایا۔ لیکن اگر پوری زندگی کو امام کی لیں تو مأمون بھی آپ کے زمانے کے خلفاء میں شمار ہوگا، یہ وضاحت ذہن میں رکھیے گا۔ تو آئندہ جب بھی پوچھا جائے کسی امام کے بارے میں کہ فلاں امام کے ہم عصر خلفاء کا نام بیان کیجئے اس کے زمانے حکومت کے ساتھ ساتھ، تو آپ زندگی پوری امام کی نہیں ذہن میں رکھ کے بیان کریں گے، امام کے زمانے امامت کو، چونکہ پوری زندگی کے لیے اگر سوال ہوگا تو اس کی وضاحت کی جائے گی کہ پوری زندگی، ورنہ جب یہ خالی کہا جائے، مطلقاً کہا جائے کہ امام کے زمانے کے حکام کا ذکر کیجئے تو وہ حکام کے جو امام کی امامت کے زمانے میں رہے ہیں، اس لحاظ سے آپ کا سلسلہ خلافت بنی عباسیہ سے روبرو ہونے کے حوالے سے شروع ہوتا ہے معتصم کے دور سے۔ معتصم چونکہ 218 سے لے کر کے 227 تک حاکم تھا اور امام محمد تقی کی شہادت 220 میں ہوئی ہے، تو گویا 7 سال تقریباً آپ کی زندگی کے روبرو اور مواجہ رہے ہیں معتصم عباسی کے زمانے سے۔ اس کے بعد 5 سال کے لیے حاکم بنتا ہے واسق، 227 سے 232 تک واسق کی حکومت رہتی ہے، اور پھر 232 میں جب واسق مارا جاتا ہے تو 232-33 سے لے کر کے 247-48 تک تقریباً 15 سال حکومت جو ہے تاریخ اسلام کے بدترین، متعصب ترین، ظالم ترین
اور خلافت بنی عباسیہ کے سب سے سفاک خلفاء میں سے ایک متوکل کا زمانہ ہے. ٹھیک ہے, متوکل عباسی یہ وہی حاکم ہے کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کے روزے کی تخریب کی تھی, حرم کو برباد و مسمار کر دیا تھا, اور حل جتوائے تھے وہاں پر, اور پانی چلوا دیا تھا پورے پہ. ٹھیک ہے, اور جو لوگ زیارت کے لیے جاتے تھے کسی کا ہاتھ کاٹتا تھا, کسی کا پیر کاٹتا تھا. بڑی سخت سے سخت سزائیں زائرین حرم امام حسین کے لیے اس نے معین کی تھیں. یہی متوکل عباسی ہے کہ جس کے دور میں شیعوں کے لیے کسی ایک وجہ سے خاص مشکلات سامنے آئی. اس وجہ کو بھی میں آگے شاید بیان کروں امام کے زمانے کے علمی حالات کو بیان کرتے ہوئے. سن 247 ہجری میں واصل متوکل جو ہے واصل جہنم ہوتا ہے. 247-248 میں دنیا سے جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ چند مہینوں کے لیے 6-7 مہینوں کے لیے مستنصر جو ہے وہ حاکم بنتا ہے, اور 248 ہجری میں پھر مستعین حاکم بنتا ہے, اور 248 سے 252 تک مستعین حاکم رہتا ہے, مستعین باللہ. پھر اس کے بعد معتز عباسی 252 سے 255 تک حاکم رہتا ہے. ٹھیک ہے, معتز 255 ہجری تک. پھر 255 مطلب کچھ مہینوں کے لیے محتدی حاکم بنتا ہے. معتز عباسی چونکہ امام علی نقی کی شہادت کا زمانہ 254 ہے, اور یہ 252 سے 255 تک رہا ہے معتز, لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ امام علی نقی کا قاتل جو ہے یہ معتز ہے. ٹھیک ہے, البتہ اس کے حکم سے کس نے قتل کیا امام کو؟ معتمد عباسی کو. معتمد عباسی جو امام حسن عسکری کا بھی قاتل ہے. ٹھیک ہے, اس کی حکومت 256 سے لے کر کے 279 تک ہے. معتمد عباسی کی 256 سے 279 تک. یہ آپ نے تاریخ سن لی سارے خلفاء کی جو امام کے ہمعصر تھے. اب اس کے بعد آپ کو امام کی زندگی کے کچھ حقائق کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی, اور یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ علمی اعتبار سے بھی امام کے زمانے میں جو خاص واقعہ رونما ہوا ہے وہ کس زمانے کا ہے, اور کیوں اس واقعات میں بادشاہ نے اپنا ایک خاص موقع اختیار کیا ہے جو کبھی شیعوں کے لیے آسانی کا سبب بنا ہے, کبھی شیعوں کے لیے مشکلات کا سبب بنا ہے. آئیے اس خلافتی خاکے کے بعد میں واپس امام کی حیات طیبہ کی طرف آتا ہوں, اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام کی امامت پر دلائل موجود ہیں روایات میں بھی, اور خود امام محتقی نے بھی اشارہ کر کے, نام بتا کے, ظاہر کر کے اپنے اصحاب سے واضح کیا کہ ان کے بعد امام جو ہیں وہ امام علی نقی علیہ السلام ہوں گے. میں ایک اہم روایت آپ کے حوالے آج کرنا چاہ رہا ہوں. امام علی نقی علیہ السلام کی امامت کے سلسلے سے جابر بن عبداللہ انصاری جو نبی کے صحابی ہیں, ان سے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اس میں اولی الامر کی تفسیر بیان کرتے ہوئے رسول اللہ کی اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے جس میں آپ نے اپنے 12 جانشینوں کا ذکر کیا ہے, اور 10ویں جانشین کے عنوان سے امام علی نقی علیہ السلام کا نام لے کے تعارف کرایا گیا ہے. اسی طریقے سے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے بھی ایک روایت نقل ہوئی ہے آیت تطہیر کی تفسیر کے عنوان سے, جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام ہیں, 10ویں رہبر ہیں عالم اسلام کے, اور آیت تطہیر کے یہ 12 کے 12 امام مصداق ہیں. اس روایت میں بھی 12 اماموں کا ذکر کیا گیا ہے. اور امام کے دلائل امامت میں ایک بات جو بیان کی جاتی ہے آپ کے معجزے اور کرامات کے عنوان سے, وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے درس جو ہیں وہ 5-6 مرحلے میں ہوتے ہیں.
پہلے مرحلے میں فردی شناس نامہ ہوتا ہے، دوسرے مرحلے میں اخلاقیات و خصوصیات امام کے بیان ہوتے ہیں، تیسرے مرحلے میں خاص واقعات و حالات امام کی زندگی کے، چوتھے مرحلے میں کرامات و معجزات ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ قاتل اور کیفیت شہادت وغیرہ ہے، اور اس کے اقوال ذرعی ہیں۔ ہم امام کی سلسلے گفتگو مخلوط کر کے لے کے چل رہے ہیں۔ آپ خود اپنے اعتبار سے اس کشکول علم کو جو ہے جب آپ الٹیے گا اپنے دامن دانش میں، تو اس کو اپنے اعتبار سے جو ہے وہ چھانٹ لیجئے گا۔ ہر خانے میں اس کے اعتبار سے چیز جو ہوتی ہے اس کو رکھ دیجئے گا۔ حالات و خصوصیات کے خانے میں حالات و خصوصیات سے متعلق باتیں رکھ دیجئے گا، معجزات و کرامات والے خانے میں معجزات و کرامات والے، اس طریقے سے باقی چیزیں بھی۔ میں ایک طریقے سے پراگندہ بحث آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، کیونکہ بیچ بیچ میں کچھ چیزیں ایسی آ جا رہی ہیں کہ جو دوسرے شعبے سے مرتبط ہیں، مگر مجھے بیان کرنے پہ مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔ اب میں دلائل امامت کے عنوان سے، اور اس کو آپ امام کے حالات و شخصیات کے زمرے میں بھی ذکر کر سکتے ہیں یا خاص واقعات و حالات کے زمرے میں بھی ذکر کر سکتے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے متعلق ایک روایت پیش کر دوں، چونکہ ابھی میں نے متوکل عباسی کا بھی ذکر کیا تھا اور امام کے زمانے کے خلفاء کا ذکر کر رہا تھا۔ روایت تھوڑا سا وقت طلب ہو سکتی ہے، لہٰذا اس روایت کو آپ لوگ ذہن میں رکھیے۔ میں اگلے جلسے میں انشاءاللہ پیش کروں گا اور بات کو مکمل کروں گا۔ تو آپ نے محسوس کر لیا کہ 5 خلفاء امام کے زمانے میں، زمانے امامت میں رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور متوکل عباسی سب سے سخت ترین انسان تھا، جس نے امام کو حالانکہ ایک روایت میں یہ قتل بھی کیا امام کو، مگر میں اگلے جلسے میں بیان کروں گا کہ امام کا قاتل وہ نہیں تھا، بلکہ قاتل جو ہے وہ معتز تھا۔ لیکن متوکل عباسی نے امام کے زمانے میں شیعوں پر عرصہ زندگی تنگ کر دیا تھا، حالات سخت کر دیے تھے، اور امام کے جو وکلاء امام سے رابطے میں تھے اس رابطے کو منقطع کرنے کی پوری کوشش کرتا تھا، امام کے چاہنے والوں کے خلاف جو ہے وہ اپنے اقدامات کرتا تھا، جاسوسی کرواتا تھا۔ اور متوکل عباسی نے خلیفہ بنتے ہی سب سے پہلے جو امور انجام دیے ہیں سن 233 ہجری میں، ان امور میں سے ایک اہم کام یہ ہے کہ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینے سے ہجرت کرنے پہ مجبور کیا ہے۔ جس طریقے سے آپ کے جد امجد امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینے سے ہجرت کرنے پر مأمون نے مجبور کیا تھا اور اپنے سپاہیوں کے ذریعے سے لشکر بھیج کر کے خراسان بلا لیا تھا، اور امام رضا تاخر عمر خراسان میں رہے اور وہیں آپ کو شہادت نصیب ہوئی۔ اسی طریقے سے متوکل عباسی نے بھی امام علی نقی علیہ السلام کو مدینے سے بلوایا تھا اور سامرہ میں رکھا تھا، اور تقریباً 21 سال امام 20 سال 8 مہینہ تقریباً وہیں رہے، یعنی 20 سال سے زیادہ عرصہ آپ نے وہیں سامرہ میں عراق میں گزارا، اور نہایت ہی سخت اور دشوار ترین حالات سے امام کو گزرنا پڑا، جس کا مختصر سا خاکہ انشاءاللہ اور ہلکا سا اشارہ آئندہ درس میں بیان کیا جائے گا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔